میں جب سے اس بڑے سے گھر میں بیاہ کر آئی تھی، ایک دن بھی چین کی نیند نہیں سوئی تھی۔ مجھے ایسا لگتا جیسے کچھ بہت برا ہونے والا ہے، اور ایسا واقعی میں ہونے والا تھا۔ اس کی مجھے خبر نہیں تھی۔ مجھے زندگی اس قدر بڑا دھوکہ دے گی، یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ میری شادی کی رات تھی۔ آج میں بہت بے چین تھی۔ مجھے ایسا ہی لگتا تھا جیسے میرا شوہر آ کر مجھے میرے منہ پر ہی 3 الفاظ طلاق کے بول کر اپنی زندگی سے نکال دے گا۔ پتہ نہیں کیوں یہ خوف میرے ذہن میں ابھی تک اٹکا ہوا تھا۔ اس کی کیا وجہ ہے میں یہ تو آگے چل کر بتاؤں گی۔ فی الحال میں اپنی کہانی سنانا چاہتی ہوں، جس کے بعد کوئی بھی عورت اپنی زندگی میں کسی مرد کو بیوقوف بنانے کی جسارت نہیں کرے گی۔ خیر سے میں اپنے کمرے میں بیٹھی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ آیا تو اس کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات تھے، جیسے وہ مجھے دیکھ کر خوش نہ ہوا ہو۔ کہنے لگا، جانتی ہو مجھے تم سے بہت سارے بچے چاہیے، ہر 3 مہینے بعد ایک بچہ۔ اپنے شوہر کی بات سن کر میرے تو ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ ہر 3 مہینے بعد بچہ انسان تھوڑی پیدا کرتے ہیں؟ میں نے دھیمی سی آواز میں کہا۔ بالکل صحیح کہا تم نے، میرا شوہر ہنس کر بولا۔ مجھے تم سے اسی رویے کی امید تھی۔ میں نے تو ابا کو بہت بار منع کیا تھا کہ وہ میری شادی تم سے نہ کروائیں۔ جو لڑکیاں پڑھ لکھ جاتی ہیں ان کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے میری جان۔ تم بھی پڑھ لکھ گئیں، یونیورسٹی تک پہنچ گئی، تم نے وہاں کیا کیا گل کھلائے ہوں گے اب یہ کسے معلوم۔ گاؤں میں تو ماں باپ بیوقوف اپنے بچوں کو شہر پڑھنے کے لیے بھیج دیتے ہیں، انہیں یہ نہیں پتا ہوتا وہاں ان کی بیٹیاں کیا کر رہی ہیں۔ میں اپنے شوہر کی بات سن کر بہت پریشان ہوئی تھی۔ یہ بات بھی سچ تھی کہ میں اپنی یونیورسٹی میں تعلیم گھومنے پھرنے بھی گئی تھی۔ اس بات سے غازی واقف تھا۔ غازی میرا شوہر تھا، مگر اس وقت میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میری شادی غازی کے ساتھ ہی ہو جائے گی۔ اگر مجھے پتا ہوتا تو میں کم از کم ایسا نہ کرتی جیسا میں نے اس وقت کیا تھا۔ میں اپنے دوستوں کے ساتھ گھومتی پھرتی، کھانا کھاتی، باہر جاتی۔ غازی بھی اچھی طرح واقف تھا کہ یہ لڑکی میری رشتہ دار ہے، اور یہ بھی کہ اس کا ایک لڑکے سے تعلق بھی ہے، لیکن میں اسے کہاں گھاس ڈالتی تھی۔ سو غازی نے کبھی میرے قریب آنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ بس پھر بڑوں کے درمیان رشتہ طے ہو گیا۔ میں بیاہ کر گاؤں آ گئی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ اب غازی مجھے بہت خونخوار نظر سے دیکھتا۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے کوئی پیار نہیں ہوتا تھا۔ یہ شادی ہمارے بڑوں نے کرائی تھی، میرا بھی اس میں کوئی من مرضی شامل نہیں تھی، لیکن میں جس لڑکے کو پسند کرتی تھی وہ بہت غریب تھا، اور میں یہ بات اچھی طرح سے جانتی تھی۔ اگر میں شامیر سے شادی کر بھی لیتی ہوں تو وہ نہ ہی مجھے خوش رکھ پائے گا، نہ میرے گھر والے اسے اس بات کی اجازت دیں گے۔ اسی لیے میں نے اپنے بزرگوں کی مرضی پر سر جھکا لیا، اور یوں غازی میرا شوہر بن گیا۔ آج غازی شیر کی طرح غصے سے بپھرا ہوا تھا۔ وہ بولتا تو لگتا جیسے شیر داڑ رہا ہو۔ کہنے لگا کہ سچ بتاؤ، تم نے شامیر کے ساتھ کبھی جسمانی تعلق تو نہیں بنایا؟ اس کی بات سن کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے کہا، غازی تم یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ آج ہماری شادی کی رات ہے، بجائے اس کے کہ ہم اپنے بارے میں بات کریں تم میرے ماضی کو لے کر بیٹھ گئے ہو۔ تم یہ تو جانتے ہو نا کہ میں اس کے ساتھ گھومنے پھرنے باہر بھی جاتی تھی، تو پھر ان باتوں کا کیا سوال بنتا ہے؟ کیا تم مجھے شرمندہ کرنا چاہتے ہو؟ یہ سننا تھا کہ غازی نے پاس پڑا گلدان اٹھایا اور زور سے فرش پر دے مارا۔ میں نے کہا تھا، مجھے پتا تھا کہ تمہارا جواب یہی ہوگا، جیسی لڑکیاں گھر بسانے کے قابل نہیں ہوتی۔ اب تم دیکھ لو کہ تم نے اپنے ابا جان کو اپنے دل کی بات نہیں بتائی۔ تمہاری اس حرکت کی وجہ سے میں بھی بیوقوف بن گیا، لیکن میں اب بیوقوف مزید نہیں بنوں گا۔ یہ کہہ کر غازی اپنے کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں رونے لگی، اپنے نصیب کو کوسنے لگی جس کی وجہ سے میں یہاں پر آئی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اپنے آپ کو ختم ہی کر ڈالوں، پر ایسی بات نہیں تھی۔ میں ایک شریف باپ کی شریف بیٹی تھی، اور ظاہر ہے اس بات کا کوئی ثبوت غازی کے پاس نہیں تھا کہ میرا کسی کے ساتھ کوئی تعلق رہ چکا ہے۔ یہ تو میں نے اس کی تردید نہیں کی تھی، نہ ہی مجھے اس کے الزام پر اپنی صفائی دینا تھی۔ خیر سے غازی اب بہت غصے میں تھا، لیکن جب یہ بات آیا تائی کو معلوم ہوئی کہ غازی نے شادی کی رات مجھ سے بدتمیزی کی ہے۔ انہوں نے غازی کی خوب کلاس لی، اسے کہہ دیا کہ ہماری بیٹی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ورنہ میں کیا جانتی تھی کہ میرے ساس سسر کی یہ دھمکی میرا گھر اجاڑ دے گی۔ بجائے بسانے کے میرا گھر اجڑ جائے گا اور میں کچھ کر بھی نہیں پاؤں گی۔ پر یہ ہوا کیسے؟ یہ سب بہت ہی عجیب سے طریقے سے ہوا تھا۔ ان دنوں غازی کا رویہ میرے ساتھ حد سے زیادہ اچھا ہو گیا۔ وہ مجھ سے بولتا، باتیں کرتا، میرے دل کی ہر بات سنتا، کہتا کہ میں تمہیں شروع سے ہی چاہتا تھا، اسی لیے تو
तुम्हें किसी और के साथ देख नहीं सका। अब मुझे गाजी की मोहब्बत पर नाज होने लगा। रफ्ता रफ्ता मैंने गाजी को सब कुछ बता दिया। मैंने कहा कि मैं किसी लड़के के साथ कभी उस तरीके से करीब नहीं गई। मेरी बातों से गाजी ऐसा लगता था कि बज़ाहिर तो मुतमईन है, पर उसकी आंखों में बेयकीनी सी होती थी। वो मुझे हमेशा शक की नज़र से देखता था, मगर मैं ये नहीं जानती थी कि मेरा शौहर मुझ पर शक करने में इतना गिर जाएगा कि मेरे लिए मेरी ज़िंदगी को ही जहन्नुम बना देगा। इन दिनों मेरे शी को ही जहन्नुम बना देगा। इन दिनों मेरे शौहर ने मुझसे ज़िद की कि हम लोगों को अलग हो जाना चाहिए। तुम अम्मा अब्बा से दूर रहो, क्योंकि यह दोनों हम दोनों के दरमियान आते हैं। ऐसे में अगर मैं अम्मा अब्बा के ही नक्श कदम पर चलता रहा तो ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। तुम तो जानती हो ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। अब इस घर में रहना मुझे बहुत घुटन ज़्यादा लगता है। हम अलग घर में रहेंगे, हमारी अपनी बातें होंगी, अपनी बेबाक शामें होंगी। यहाँ तो इस घर में इंसान कमरे के अलावा एक दूसरे से हंसकर बात भी नहीं कर सकता। मुझे अपने शौहर की ये बात बिल्कुल बजा लगी, मगर मैं क्या जानती थी कि मैं अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी मार रही हूँ। मेरे शौहर का इसके पीछे क्या इरादा है, इस बात को तो मैंने सोचा ही नहीं। वो शौहर जैसे मैं शादी की पहली रात पसंद नहीं आई, जो अरमानों की रात होती है, तो अब उसे आखिर ऐसा कौन सा मोहब्बत का जादू चढ़कर बोल रहा था कि वो अम्मा अब्बा से अलग होकर मुझे एक दूसरे घर में लेकर जाना चाहता था। उस वक्त मैं अपने शौहर की बातों में आ गई। मैंने कहा कि ठीक है, जैसा आप कहते हैं हम वैसा ही करेंगे। उसी घर में मुंतकिल हो जाते हैं जहाँ पर आप मेरे साथ अकेले रहना चाहते हैं। मुझे मेरे शौहर ने यह भी कहा कि तुम ये बात अपनी तरफ से करोगी कि तुम अकेले रहना चाहती हो। उफ खुदाया, मैं कितनी बेवकूफ़ थी। वो ताया ताई जो मुझसे इतनी मोहब्बत करते थे, मैंने उनके सामने ज़ुबान दराजी की, कहा कि मैं अलग घर में रहना चाहती हूँ। ताया ताई ने जब मुझसे पूछा तो मैंने मुख्तलिफ हीले बहाने बनाए, उनका दिल दुखाया। बिलाखिर इन लोगों ने मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया। मेरा शौहर इस बात पर बहुत खुश हुआ। वो तो चाहता ही यही था कि उसके माँ बाप की हिमायत मेरे साथ ना हो, क्योंकि इन्होंने ही तो मेरे शौहर की डोरियां खींची हुई थी। खैर से अब मेरा शौहर बहुत खुश था। बोला कि तुमने अच्छा किया, बड़ी हिम्मत की मेरे अम्मी अब्बू को जवाब देकर। अब देखना हम अलग घर में रहेंगे तो मेरे अम्मी अब्बू को कैसी जलन महसूस होती है। मैं हैरान थी कि एक बेटा अपने अम्मा अब्बा के खिलाफ इस हद तक कैसे जा सकता है। खैर से कुछ ही दिनों के बाद हम लोग उस नए घर में मुंतकिल हो गए। ये नया घर भी मेरे ताया ताई ही का बनाया हुआ था, पर यह ज़रा शहर की तरफ था, जबकि हमारा जो बड़ा घर था जिसमें सब लोग मिलजुल कर रहते थे, ये गांव के वस्त में एक बड़ी हवेली पर मुश्तमिल था। मैं बहुत खुश थी कि अपने शौहर के साथ एक अकेले घर में रहूंगी। न सास और नंदों का झुरमुट होगा, ना ही कोई रोक टोक होगी। मगर जैसे ही हम लोग उस नए घर में गए, मेरे शौहर ने मुझसे कहा कि तुम इतना काम नहीं कर सकोगी, ये घर बड़ा है, इसकी सफाई और मेरे लिए तरह तरह के खाने बनाते हुए ही तुम थक जाओगी, तो फिर हमारे लिए वक्त कहाँ बचेगा। इसलिए मैं चाहता होता हूँ कि मैं कोई काम वाली रख लेता हूँ। वो नौकरी करेगी, हमारे घर के सारे काम करेगी, जबकि तुम बस मेरे लिए रहना, मेरे लिए तैयार होना, बातें करना, मेरे साथ बाहर जाना, तुम्हारा यही काम है। मैं अपने शौहर की बातें सुनकर खुश हो गई। मैंने कहा इससे अच्छा और क्या हो सकता है। जैसा आप कहेंगे चाहेंगे मैं वैसा ही करूँगी, घर का कोई काम को हाथ न लगाऊंगी। मेरे शौहर ने खुश होकर कहा, बस ऐसे ही मेरी बातें मानती रहा करो। बस मुझे 3-3 बच्चे भी देने हैं तुमने अभी। मेरा शौहर ये बात कहकर हमेशा हंस देता। मैं नहीं जानती थी कि इस हंसी के पीछे कितना भयानक चेहरा है। थोड़े ही दिन के बाद हमारे घर में नसीमा नाम की एक नौकरानी आ गई थी। मुझे आज भी याद है, जब मैंने घर के दरवाजे पर दस्तक होने पर दरवाजे का पट खोला था तो आगे एक निहायत हसीन लड़की खड़ी थी। इसने अपने बालों की चुटिया बना रखी थी। मैंने इसे देखते ही पूछा, तुम कौन हो? कहने लगी, आपका नाम गजाला है? मैंने कहा, जी हाँ, मेरा ही नाम गजाला है। बोली कि आपके शौहर ने मुझे आपके घर में काम के लिए बुलाया है, आ जाऊं क्या? वो अपने मोटे मोटे दीदे फाड़कर इधर उधर देखते हुए बोली, जैसे उसकी नजरें किसी को तलाश कर रही हूँ। मुझे उसकी ये आदत बुरी लगी, लेकिन जाहिर है उसको भी मेरे शौहर ने बुलाया था, मैं मना भी नहीं कर सकती थी। कहा कि आ जाओ। वो अंदर आ गई। अपने हुलिये से वो बहुत अजीब सी लग रही थी। लगता था जैसे किसी और गांव की हो, लेकिन यहाँ पर बस अपने किसी ढोंग को रचाकर अपने किसी मकसद को पूरा करने के लिए आई हो। मैंने उसे घर का सारा काम समझा दिया। फिर मुझसे उसने एक अजीब सवाल किया।
بولی کہ آپ کی شادی کو کتنے سال ہو گئے؟ میں نے کہا ابھی تو 6 مہینے ہی ہوئے ہیں، تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ کہنے لگی میں اس لیے پوچھ رہی تھی کہ گھر میں کوئی بچہ نہیں ہے، کیا آپ کے شوہر آپ کو یہ نہیں کہتے کہ آپ کو اولاد چاہیے؟ میرا مطلب ہے کہ گھر میں اولاد تو ہونی چاہیے نا جی۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے سخت ناگواری ہوئی، پر میں چپ رہی۔ میں نے کہا کہ تم اپنے کام سے کام رکھو تو بہتر ہوگا۔ اس بات پر بھی اس نے سخت ناگواری کا اظہار کیا، لیکن اگلے دن میرے ساتھ جو کچھ ہوا میں نے سوچا نہیں تھا۔ صبح اٹھتے ہی وہ کام والے آ کر میرے پاؤں میں بیٹھ گئی، بولی کہ میں آپ کی خدمت کرنا چاہتی ہوں، میں تو آپ کے پاؤں کی دھول بھی نہیں ہوں۔ مجھے اس کی یہ باتیں تکبر میں مبتلا کر رہی تھیں۔ میں نے کہا ایسے نہیں بولو۔ کہنے لگی آج میں آپ کے لیے ایک خاص قسم کی کھیر بناؤں گی جسے کھا کر آپ تو سارے ذائقے اور سارے کھانے بھول جائیں گی۔ میں نے کہا یہ تو بہت اچھا ہو جائے گا، پسند ہے، اور میرے شوہر کو بھی۔ ہاں ہاں، غازی کے لیے بھی بناؤں گی۔ اس کے منہ سے اپنے شوہر کا نام سن کر مجھے بہت برا لگا۔ میں نے اسے کچھ نہیں کہا۔ اس دن اس نے کھیر بنائی، میں نے کھائی تو کھاتے ہی جیسے مجھے لگا کہ میں نے کوئی نشہ آور دوا کھا لی ہو۔ مجھے بہت نیند آ گئی، سر بھاری ہو گیا، میں سو گئی تھی۔ صبح اٹھی تو میرا دل عجیب سا تھا، مجھے لگا جیسے میں الٹی کرنا چاہتی ہوں۔ دن کے 11 بجے میری آنکھ کھلی تھی۔ یہ بات بہت حیران کر دینے والی تھی۔ میں اس کام والی سے پہلے ہمیشہ ہی غازی کو خود ناشتہ بنا کر دیتی تھی، پر آج غازی ناشتہ کے بغیر چلے گئے، مجھے جگانے کی زحمت بھی نہیں کی۔ یہ سوچ کر میں باہر آئی تو کام والی محترمہ نے بڑی ہی خوبصورت سرخ رنگ کی ساڑی پہن رکھی تھی، جسے دیکھ کر میں حیران ہو گئی، کیونکہ یہ ساڑی میری نہیں تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کہاں سے لائی ہو؟ کہنے لگی کہ میں آپ کو میری شکل خوبصورت ہے تو میں جن عورتوں کے پاس بھی کام کرتی ہوں وہ مجھے اپنی کام والی کے طور پر نہیں، اپنی بہن کے طور پر سمجھتی ہیں، اسی لیے تو مجھے اپنے کپڑے دے دیتی ہیں، اور یہ کپڑے بھی مجھے سعدیہ باجی نے دیے ہیں۔ ساتھ ضد بھی کی کہ اگر تم نے یہ ساڑی پہنی نہیں تو میں تم سے خفا ہو جاؤں گی، اسی لیے میں نے آج یہ ساڑی پہنی ہے۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، آج میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، تم گھر کے کام کر دینا۔ بولی چونک گئی، کہنے لگی کیوں، آپ کی طبیعت کو کیا ہوا، سب ٹھیک تو ہے نا؟ میں نے کہا ہاں، بس عجیب سی الٹی آ رہی ہے۔ بولی کہ یہ تو خوشخبری کی بات ہے، چلیے ہم ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، ڈاکٹر آپ کو بہتر بتا دے گا۔ میں اسے کیسے منع کرتی، بڑی ہی تیز تراز عورت تھی۔ باتوں باتوں میں اس نے مجھے منا ہی لیا کہ اب آپ کو ڈاکٹر کے پاس لازمی جانا چاہیے۔ چنانچہ میں اس کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس کے لیے ہو لی۔ وہاں پہنچ کر میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ مجھے پیٹ میں بھی شدید درد ہے، الٹی بھی آ رہی ہے۔ تبھی میری کام والی نے ایک عجیب حرکت کی، کہنے لگی کہ میں ڈاکٹر سے بات کر لوں گی، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں، آپ آرام کرو۔ مجھے اس کی یہ باتیں بہت بری لگیں۔ میں نے کہا میں اپنے لیے خود بات چیت کر سکتی ہوں، لیکن وہ ڈاکٹرنی بھی عجیب تھی، کہنے لگی کہ نہیں، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں، آپ کے ساتھ آپ کی بہن آئی ہیں، میں ان سے بات چیت کر لیتی ہوں۔ یوں میری بات اس عورت کے ساتھ نہیں ہوئی جس نے مجھے چیک کیا۔ اب خدا جانے اس سب کے پیچھے کیا کہانی تھی۔ جب میں گھر آئی تو نڈھال ہو چکی تھی، اور اتفاق کی بات تو یہ کہ آج غازی بھی جلدی ہی گھر آ گئے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی بولے تم کہاں گئی تھیں؟ لگتا ہے کہ تم ڈاکٹر کے پاس گئی تھی۔ میں ان کی بات سن کر حیران نہیں ہوئی تھی، کیونکہ اب تک تو مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ اس عورت اور غازی کے بیچ میں کوئی رابطہ ضرور ہے، لیکن میرے پاس اس بات کا کوئی ثبوت نہیں تھا۔ اس دن میں نے اور غازی نے بہت شاندار کھانا کھایا تھا۔ غازی کہنے لگے کہ اب تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو تمہیں احتیاط کرنا ہوگی۔ میں نے کہا کس بات کی احتیاط؟ ڈاکٹر نے تو کچھ بھی نہیں بتایا۔ بولے کہ ارے تم اس بات کو ہلکا لے رہی ہو، تم نہیں جانتی ڈاکٹر نے یہ کہا ہے کہ تم امید سے ہو۔ مجھے اس نے سب کچھ بتا دیا ہے۔ کس نے؟ ارے اس کام والی لڑکی نے۔ اچھا، میں حیران ہو کر اٹھ بیٹھی۔ اس نے آپ کو یہ بات بتا دی؟ اتنی بے شرم اور بے باک ہے وہ کہ اپنے مالک کو یہ بات بتا دی، پر مجھے بتاتے ہوئے اسے شرم آ رہی تھی۔ مجھے بہت برا لگ رہا ہے۔ میری بات سن کر غازی ہنس پڑے۔ ارے بھائی، وہ تو ایک کام والی ہے، تم اس پر غصہ نہ کیا کرو، دیکھو بیچاری کتنی معصوم ہے، کم عمر سی ہے۔ میں غازی کے لہجے میں اس لڑکی کے لیے ہمدردی محسوس کر سکتی تھی۔ اگلے ہی دن میں نے سوچ لیا کہ اس لڑکی کو کام سے فارغ کروں گی، پر یہ میری بھول تھی۔ جیسے ہی میں نے اسے کام سے فارغ کرنے کا کہا، غازی بیچ میں بول اٹھے، بولے کہ نہیں، یہ لڑکی بہت اچھا کام کرتی ہے، مجھے کسی اور پر بھروسہ نہیں کہ وہ اس گھر میں گھس کر کام کرے۔ تم تو جانتی ہو ملازموں کی بھی الگ ہی سیاست ہوتی ہے،
اس لیے میں کسی ایسے جھنجٹ کو پالنا نہیں چاہتا۔ میں غازی کی بات سن کر سمجھ گئی تھی کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے، لیکن وہ مجھے بتا نہیں رہے۔ پھر ایک عجیب واقعہ ہوا جس نے غازی کی حقیقت اور اصلیت دونوں کو ہی میرے سامنے لا کر کھڑا کیا۔ اس دن میرے پیٹ میں شدید درد اٹھا۔ میں حیران تھی کہ میرے شوہر کو میرے امید سے ہونے کی کوئی خوشی کیوں نہیں ہے۔ میں اپنے شوہر کے پاس گئی۔ میں نے کہا میری طبیعت بہت خراب ہے، آج گھر کا کام میں نہیں کر پاؤں گی۔ اس لڑکی کے ساتھ مل کر اب گھر کا سارا کام کروائیں گے، میری بات ٹال لے چلتا ہوں۔ وہ مجھے فوراً لے کر ہسپتال چلے گئے۔ ہسپتال والوں نے مجھے داخل کر دیا۔ کئی گھنٹے بے ہوش رہنے کے بعد جب میں ہوش میں آئی تو مجھے لگا میری تو دنیا ہی لٹ گئی ہے۔ میں نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، وہ مجھے کچھ بتا نہیں رہے تھے۔ مجھے شک ہو رہا تھا کہ کہیں میرا بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی مرجھا تو نہیں گیا۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ ڈاکٹرنی نے مجھے خبر سنائی کہ آپ کا بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی اللہ کو پیارا ہو گیا ہے۔ صبر کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ میں اس بات پر بھی میں صبر کر لیتی، پر تھوڑی دیر کے بعد جو بات ہوئی اس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ ایک اور ڈاکٹر میرے پاس آئی اور کہنے لگی آپ کی بچہ دانی ہی خراب ہے، آپ کبھی بچہ پیدا نہیں کر سکتی، آپ کو بکری کی بچہ دانی لگانا ہوگی، اس کے لیے ایک آپریشن کرنا پڑے گا۔ میں اس کی بات سن کر حیران بھی ہوئی، ہنسی بھی۔ میں نے کہا یہ کون سا آپریشن ہے؟ آج سے پہلے تو نہ ایسے کسی آپریشن کے بارے میں سنا، نہ ہی بکری کی بچہ دانی سے انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے۔ لیکن میرے شوہر نے کہا کہ ڈاکٹر جو کہہ رہی ہے ہم وہی کریں گے۔ پھر کیا تھا؟ ایک تماشا تھا جس نے میری زندگی کو برباد کر دیا۔ یہ بات تو کوئی انسان مان ہی نہیں سکتا کہ ایک بکری کی بچہ دانی سے انسان کا بچہ پیدا ہو، لیکن میرے شوہر نے مجھے اس قدر پاگل بنا دیا کہ میں اس بات پر یقین کر بیٹھی، اور پھر ہر 3 مہینے کے بعد مجھے ہسپتال لایا جاتا۔ میرا شوہر مجھے یہی کہتا کہ تم امید سے ہو گئی ہو، اب کیونکہ تمہارے اندر ایک جانور کے نظام کو لگایا گیا ہے، اسی وجہ سے تمہیں بار بار مسئلے ہوں گے، اب تم کسی کام کی نہیں رہی۔ میرا شوہر جب مجھے بار بار یہ باتیں کہتا میرا دل دکھتا۔ وہ مجھے روزانہ ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتا جو مجھے مختلف طرح کی دوائیں دیتی جو ہوئی رہتی، اور جب میری آنکھ کھلتی تو گھر میں عجیب سا ماحول ہوتا۔ اس بات کا مجھے اچھے سے اندازہ ہو چکا تھا کہ میرے شوہر کا اس کام والی کے ساتھ تعلق ہے، پر میں اسے بتانا نہیں چاہتی تھی۔ کچھ دن بعد میں اس ڈاکٹرنی کے علاوہ خود شہر کی ایک بڑی ڈاکٹر کے پاس گئی۔ اس کو میں نے ساری حقیقت بتائی۔ کہنے لگی کہ اگر تم میری مریضہ نہ ہوتی تو میں ایسے شخص کو گریبان سے پکڑ کر پورے کٹہرے میں گھسیٹتی اور لوگوں سے کہتی کہ بے غیرت اور دھوکے باز لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ میں یہ سن کر حیران رہ گئی۔ بولی کہ تمہارے شوہر نے تم سے جھوٹ کہا ہے، تمہیں کوئی مسئلہ نہیں، وہ بس تمہارے اس نظام کو برباد کرنا چاہتا ہے، اور جیسا کہ تم بتا رہی ہو میں تمہارے ساس سسر کو تھوڑا بہت جانتی ہوں، ان کی محبت تمہارے لیے اس دن ختم ہو جائے گی جس دن تم ان کو اولاد نہ پیدا کرنے کے بارے میں خبر سناؤ گی۔ تم ان بڑے لوگوں کو نہیں جانتی، جتنی محبت کرتے ہیں اتنی ہی بے اعتنائی بھی برتتے ہیں۔ سو بہتر ہے تم اپنے ساس سسر کا خیال رکھو، بچہ پیدا کرنے کے لیے نارمل کوشش کرو، اور ہاں اپنے شوہر سے کہہ دو کہ جو وہ کر رہا ہے وہ غلط ہے، اس سے تمہاری جان بھی جا سکتی ہے۔ میں ڈاکٹر فرہندہ کی باتیں سن کر میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، لیکن میں نے ان سے کوئی سوال نہیں کیا۔ خود سوال کرتی تو میرے ہی خاندان کی عزت خراب ہوتی۔ آگے میں نے اپنے شوہر کے ساتھ کیا کیا وہ بھی ایک لمبی کہانی ہے، کسی دن پھر سناؤں گی۔ اگر میری کہانی اچھی لگی ہو تو میری